اب مسئلے کو سمجھو دوستو، لاسٹ پوائنٹ آپ کو عرض کر رہا ہوں. دیکھو میرے بھائی، یہ 4 دن کی دنیا ہے میرے بھائی. کئی لوگ چلے گئے، کئی لوگ جانے والے ہیں، کئی لوگوں کو جانا ہے. کوئی بھی یہاں پورا رہنے کے واسطے نہیں آئے. مگر دوستو یہ جانے سے پہلے تھوڑا اچھے بن کے جانا جی. نیک بن کے، نمازی بن کے، متقی بن کے، ذاکر بن کے، عبادت گزار بن کے جانا. جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں مسلمان؟ معلوم گٹکے کھا کے جا رہے ہیں. ہاں بھائی، اتنا بڑا کلہ پورا سڑ گیا. کئی کو سڑ گیا. ارے بابا تیرا ایسا اتنا خطرناک کئی کو ہوگا. گٹکے کھاتا تھا مول صاحب میں. ارے دلندر، تو گٹکے کھایا، اچھا کرا، سڑا لیا، صحیح کرا. اب حضور کو یہ منحوس چہرہ دکھاتا جا کے خبر میں. کبھی خیال بھی تو کر، آمنہ کے لال کو چہرہ دکھانا ہے. ایک بچے کے دادا کا انتقال ہو گیا تو میرے کو ضد کر رہا، نذات آپ نماز پڑھانا. ارے میں بولا میں پھر کے پورا کپا ہو کے رہتا ہوں. تیرے دادا مرے، تو پڑھا لے، میرے پیچھے کہیں کو پڑھا. تو پڑھا لے رے بھائی. دیکھو دادا مر گئے تو پوترے کا حق ہے نماز جنازہ پڑھانا، باپ مرا تو بیٹے کا حق ہے. تو پڑھا رے بڑے بھائی، میرے پیچھے نہیں. ذات آپ سرکار آپ آؤ دم کرا فونا کر کے. میں صبح فلائٹ سے پہنچا تھا گھر کو، ظہر کی نماز میں جنازہ تھا. گیا مسجد کو، جا کے نماز جنازہ پڑھا دیا. تو حیدرآباد میں رواج ہے، نماز جنازہ پڑھائے بعد کیا کرتے ہیں؟ آخری دیدار بلکہ کراتے. جو لوگ مسجد کو آتے ہیں نماز کے لیے، محلے والے، خاندان والے، ان کو لاسٹ دیدار کراتے. کفن کھول کے چہرہ بتاتے، لاسٹ دیدار کراؤ، آخری دیدار ہے کراؤ بول کے کھول کے کر کے ایسا رکھے. میں بھی دیکھا، دیکھتے ہی رہے گا. کم سے کم جو ہے 65 سال 66-68 سال کے بڑے میاں جا رہے ہیں خبر کو. وہ 2-3 دن پہلے شیف بنائے تھے شاید انہوں، چکنے ایک دم. میں دیکھ کے بولا یہ بڈھا حساب دینے جا رہا نہیں، خبر میں ولیمہ کر لینے کو جا رہا. ایسا بولا میرے کو، نماز پڑھاؤ. جو بہت بڑے اللہ والے بلا کے نماز پڑھا رہا ہے. اس کی تو نماز تو بھی پڑھا لیا تو چل جاتا تھا. بڑے بھائی میرے کئی کو بلا. ایسا جا رہے ہیں دنیا سے. بابا مر گئے تو کیا پھاڑنا پڑ رہا؟ جینس پینٹا پھاڑنا پڑ رہا. ایسا مر رہے ہیں بھائی، چچورے لوگ. کم سے کم مرتے وقت صحیح موت تو مرنا نا بھائی، اچھی حالت میں تو جانا. دنیا سے جا رہے تو کوئی وہ نہیں ہے بھائی. لوگوں کو غلیظ حرکتاں کرتے مر رہے ہیں، زنا کر کے مر جا رہے ہیں، ڈیٹ پہ جا رہے ہیں، روڈوں پہ ایکسیڈنٹ لگ کے مر جا رہے ہیں، عیاشی کرتے ہوئے مر جا رہے ہیں، شراب پی کے مر جا رہے ہیں، جوا کھیلتے کھیلتے مر جا رہے ہیں، ڈسکو پب میں جا کے زندگی گزار کے مر جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے نوجوانوں تو عجیب ہے، گاڑیاں بھگا رہے، بھگا گاڑی کے نیچے گیا، بھیجا ادھر، انہیں ادھر لے گمت. یہ بھی کوئی موت ہے بھائی؟ کتے کی موت مر رہے ہیں مسلمان. ارے مرو تو ایسی موت مرو کہ فرشتے رشک کرنے لگے، فرشتے کہیں کہ آج عاشق رسول کا جنازہ اٹھ رہا، آج محبوب خدا کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ارے رشک کرے جی، رشک کرے. دیکھو ان لوگ بول رہے ارے ہمارے بھائیوں کے بارے میں کہیں کو بول رہے بھائی بول کے پیچھے پورے بھوگنا شروع کرے. دیکھو جب سے خاموش تھے اب شروع ہو کرنا، اے مولانا نہیں بولنا، ہمارے بھائی اتنی محنت سے ہم لوگ ایسا پال کے رکھے، تم کہیں کیسے. دیکھو کیسا خطرناک لڑ رہے ہیں. یہی حال مسلمانوں کے گھروں کا ہے. بھاوا جان، دیورانیاں، جیٹھانیاں، نندا، ساس، بھاؤ، بیوی، شوہر ایسی ایسی لڑ رہے ہیں گھروں میں. یہی حال ہے مسلمانوں کا. انہوں ارباز میاں شادی کر لے رہے ہیں مگر حیبت میرے کو ہو رہی. بھائی آج کل ہمارے پاس شادیاں بولے تو شادی ہوئے تو خوشی، شادی کے بعد خالی غم ہی غم ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے ہمارے پاس، مصیبت پہ مصیبتاں. انہوں ان کے اوپر لڑائی، انہوں ان کے اوپر. میری ساس ایسا کری، وہ آدھا گھنٹہ فون کرنا امی کو، امی ساس ایسا کرے، ننن ایسا کری، بھاوا جیسا. ہیلو گمت. اس کے واسطے لگائے گی اماں 10 لاکھ روپے. ہمارے حیدرآباد میں تو شادی کم سے کم 40 لاکھ روپے ہونا. یہاں بھی ایسی جگہ کم سے کم 40 لاکھ ہونا. ہمارے پاس حیدرآباد میں شادی ہال ہی 4 لاکھ میں ملتا.
ہاں بھائی، غریب سے غریب آدمی بھی شادی کرا تو 15 لاکھ 20 لاکھ ہو نہیں ہونا ہے وہاں پہ حیدرآباد میں. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ حیدرآباد میں پیدا نہیں ہوئے. اتنا پیسہ خرچہ کر لے رہے ہیں کہیں کو لڑ لینے کے واسطے. کون دیکھو لگائی بولے جان دو بھائی بول کے خاموش بیٹھ گئے. اللہ پھر بھی خاموش بیٹھ گئے. ہمارے مسلمان خاموش اتنے بیٹھ رہے ہیں. لڑتے جا رہے ہیں لڑتے، صبح لڑائی شام میں لڑائی، دوپہر میں لڑائی شام میں لڑائی، صبح لڑائی شام میں لڑتے رہے. ہمارا گھر اتنا برباد ہو گیا، اتنا برباد ہو گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. میں جو ہے یہی آپ کے جے پور ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک 6-8 مہینے پہلے کی بات سنا رہا ہوں. ادھر سے ٹریولنگ کر رہا تھا تو یہاں ایئرپورٹ آیا، آ کے فلائٹ لیا. تو ہوا کیا، ایئرپورٹ پہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں 300-400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جینٹس لیڈیز بچے بڑے سب. تقریباً اس میں غیر مسلم ہے، تقریباً 90% غیر مسلم ہے. ایک 2 4 6 8 10 12 15 مسلمان ہوں گے. میں بھی بیٹھا ہوں شریف آدمی. اب بیگ لے لیا، رات بھر جگا ہوا ہوں تقریر کر کے. اب جو ہے میرے کو جانا ہے دوسری طرف، فلائٹ لینے بیٹھا. ایک ہماری مسلمان بہن برقع ورقع پہن کے کر کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہے، بینچ پہ چیئر پہ. اس کو آیا فون، نکالی دیکھو بیگ میں سے. پورے ایئرپورٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے، سب بات کر رہے ہیں. بیوی شوہر بات کر لے رہے ہیں، بھائی بہن بات کر لے رہے ہیں، دوستہ بات کر رہے ہیں. کون کیا بات کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کس کو بھی. سب لگے ہوئے اپنی اپنی بات چیت کر رہے ہیں. ہماری بہن نکالی فون. ہاں بولو امی. ہاں اماں. میں بولا پورا کھائے سو کھانے کی قوت پوری ایئرپورٹ پہ نکال دی بھائی بیچاری. ہاں میں رکھ دی وہاں پہ، رکھ دی وہیں سے، ڈھونڈ لو لے لو تم. اماں میں بولا گئی گی اماں، برقعے کا نام بدنام کر دی تو پورا. پورے لوگ ایسا اچمبا ہو گیا، کیا ہوا ایسا دیکھ رہے ہیں اس کو، ایسا کیسا کر دی بھائی ایسا. ہمارے پاس اخلاق ختم ہو گئے، تہذیب ختم ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی، سوسائٹی میں جینے کا طریقہ ختم ہو گیا. ہمارے پاس خالی لٹ بھایا مار توڑ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ نہیں ہے. ہمارے نبی کون ہیں؟ حضرت عائشہ کے دروازے پہ حضرت جابر آئے، آ کے دستک دی. حضرت عائشہ اندر سے پوچھنے لگی کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں جابر ہوں، جابر بن عبداللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جابر کس لیے آئے ہو؟ بولے اے ام المومنین مجھے ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا جابر کیا سوال ہے؟ تو بولے میری خواہش ہے کہ آپ حضور کے اخلاق کے تعلق سے مجھے کچھ بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے. سبحان اللہ، حضور کے اخلاق کیسے تھے. حضرت جابر پوچھ رہے ہیں مجھے حضور کے تعلق سے، حضور کے اخلاق کے تعلق سے بتائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا کہ اے جابر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ. بولے میں نے بار بار قرآن پڑھا. تو سن لو، خدا کی قسم جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اخلاق مصطفیٰ ہی تو لکھا ہوا ہے. قرآن کی ہو بہو تشریح کا نام، تفسیر کا نام، تصویر کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ہمارے اخلاق، ہمارے آقا تو ہمیں اخلاق سکھانے آئے ہیں. انک لعلی خلق عظیم. اللہ 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 اللہ. حضور تو اخلاق سکھانے آئے بھائی. ہم حضور کی امت اخلاق سیکھنے کے بجائے، کردار سیکھنے کے بجائے، تہذیب سیکھنے کے بجائے ہم بد اخلاق ہو گئے، بدتمیز ہو گئے، جاہلوں میں بیٹھ گئے. ہم برائی کا راستہ اختیار کر لیے. اسی لیے اللہ تعالی ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا. ہم لوگ ہاتھوں پہ کالے پٹیاں باندھ لے رہے ہیں مسلمانوں. کالے پٹیاں باندھنے سے اگر یہ سب چینج ہو جاتا تو میں پورا کالا برقع پہن لے کے نکل جاتا تھا. میں پٹیاں باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا. صاحب کردار کو سنواریے، اپنے اخلاق کو سنواریے، اپنے شب و روز کو بہتر کریے، اپنے گھروں کو فتنوں سے بچاؤ. اجی تم کیا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے؟ خود اپنی بیویوں کو گھروں میں مار رہے مسلمان. اپنی اماں جان جس کا دودھ پی کے، جس کا ایک خطرے کا حق پوری زندگی جو ہے کندھے پہ بٹھا کے حج کرے بھی تو ہم ادا نہیں کر سکتے، ویسی ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے مسلمان. باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے مسلمان. بیوی بچوں پہ ظلم زیادتی کر رہا ہے مسلمان.
کیا باہر نکل کے آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے جو اپنے گھر کے اندر صحیح مسلمان نہیں بن سکا، جو اپنے گھر کے اندر صحیح طریقے سے اسلام کی بات پہ عمل نہیں کر سکا، انہیں کیا باہر مسلمان بنیں گے؟ ادھر کا ملا بھی تو جیبوں میں ڈال کے کھا لے رہے ہیں، ادھر کا ملا بھی تو کھا لے رہے ہیں، وہاں سے ملا رہے اس کا، ارے چھوڑ رہے پہلے دال عبداللہ گڑ تیلے میں پہلے دال کے پیڑا مسلمانوں کا ایسے ہو گئے 150 کلو کے ہو جا رہے ہیں مسلمانوں، 125 کلو کے، اماں 125 کلو، 115 کلو، 110 کلو مسلمان، مرغیاں کھینچنا، حلال حرام، ارے پہلے کھا رہے بعد میں دیکھیں گے، پہلے کھا۔ یہ چل رہی مسلمانوں کی حالت۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں یاد رکھو، یہ جو ظالم قوم مسلط ہو رہی نا، کئی لوگ ہمیں کو بولے ای وی ایم کی وجہ سے ہو رہا مصحف، ابے حولے ای وی ایم کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے بد کردار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ہم جو خدا سے دور گئے، اسلام کو چھوڑ دیے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیے، اخلاق کو چھوڑ دیے، اتنے مسلمان بیٹھے ہوئے، آپ برا مت ماننا میری بات کا، کئی مسلمان تو بغیر ٹوپی پہن کے بیٹھے، آج حضور کی مجلس میں آیا، نالاخ کو ٹوپی پہننا نصیب نہیں ہے، آج جمعہ کی نماز کو آ رہے ہیں، شرٹ اوپر چڑھ جا رہا، پینٹ نیچے اتر جا رہی، نماز پڑھ رہا، وضو کا طریقہ نہیں معلوم مسلمان، باپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کھڑے ہوا ہے مسلمان، باپ کے جنازے پہ کھڑے ہوا ہے مسلمان، باپ کے جنازے پہ کھڑ کے مسلمان کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز عید پڑھائے تو عید کی نماز سے پہلے مسلمانوں کو عید کا طریقہ بیان کرنا پڑتا کہ نماز ایسا پڑھی جاتی ہے عید کی۔ جس مسلمان کو عید کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم، اب بتاؤ ویسے قوم کے اوپر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی مدد کیسے آئیں گی میری بھائی؟ آج ہم سمجھ رہے نہیں ہم احتجاج کر لیں گے، سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا، سب بیکار باتیں ہیں، سب بیکار باتیں، میری بات سن لو آپ، سب بیکار باتیں ہیں، یہ امیدیں لگا کے چھوڑ دو۔ مسلمانوں تمہاری امید نہ سپریم کورٹ پہ ہونی چاہیے، نہ عدالت میں ہونی چاہیے، نہ پارلیمنٹ پہ ہونی چاہیے، نہ لیڈر پہ ہونی چاہیے، نہ تمہاری امید کسی جو ہے ایم ایل اے پہ ہونی چاہیے، نہ تمہاری امید کسی منسٹر پر ہونی چاہیے، تمہاری امید تم کو پیدا کرنے والے خدا پہ ہونی چاہیے۔ اپنے رب سے امید باندھو، اور رب وہی امیدیں پوری کرتا ہے جیسا بندہ اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے میرے بھائی، یہ جو حالت ہماری ہو گئی نا، یہ داڑیاں کاٹنا، یہ عیسائیوں کا لباس، یہ یہودیوں کا لباس، خالی مسلمان جذبات میں آ گئے اللہ فلسطین کو مدد کر، کہے اچھی چور ہے تو، فلسطین ہے بدتر، ان یہودیوں سے بدتر تو ہے، سود کا کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، حرام کے نوالے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی کیسا قبول ہوں گی ایسے لوگوں کی دعا جو یہود و نصارہ سے بدتر حرکتیں کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ خلیری بہنوں، چچیری بہنوں، ممیری بہنوں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ڈیٹ مار رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کی خواتین، اپنے گھر کی بیٹیوں پر، اپنے گھر کے خواتین پر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک بد نگاہی کر رہے ہیں۔ کیسا اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے گا بتائے، جو یہود و نصارہ سے بدتر حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آؤ اللہ کی طرف، آؤ آمنہ کے لال کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف، چھوڑ دو یہ سب بیکار زندگی، چھوڑ دو میرے بھائی زندگی، یہ سب بیکار لہو و لعیب، یہ شور شرابے، شرارت، گندگی، ضلالت، لڑنا جھگڑنا، مارنا توڑنا، ظلم زیادتی، یہ سب گناہ کا راستہ، یہ سب بیکار ہے میرے بھائی، سب بیکار، چھوڑ دو۔ آؤ آمنہ کے لال کے راستے کی طرف آؤ، خدا کی قسم اس راستے میں کیا برکت ہے، دیکھو خود میرا نبی فرماتا ہے، من احب سنتی، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، میری سنت سے محبت، میرے راستے سے محبت، میرے بتائے ہوئے اصول سے محبت، میرے طریقے سے محبت، فقط احبنی، گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور کے طریقے پہ چلنے والوں کے لیے جنت ہے میرے بھائی۔ ہم ایمان والے تو ہیں، مومن تو ہے، سنی تو ہے الحمدللہ، لیکن ہمارا کردار ہمیں کبھی جنت میں جانے نہیں دے گا میرے بھائی۔
زنا کر کے کوئی جنت کی تمنا نہیں کر سکتا، جان بوجھ کے نماز چھوڑ کے کوئی جنت کی تمنا نہیں کر سکتا، ماں باپ کے اوپر ظلم، زیادتی، بد اخلاقی، شرارت کر کے کوئی جنت کی آرزو اللہ کی قسم نہیں کر سکتا۔ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے سنی مسلمان۔ نکالو اپنے ذہنوں سے یہ شرارت، آؤ اللہ کی طرف۔ وہ خدا جو قیامت کے دن ایک ایک خطرے کا حساب لیں گا، خطرے کا حساب لیں گا اللہ، خطرے کا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہم وضو کے لیے پانی کے لوٹے سے لیتے، دیکھو پانی ٹوٹی کا لوٹا ہوتا نہیں، جب وہ پانی کا ٹوٹی لٹاتے ہیں تو پانی گرتا ہے اس میں سے، اٹھاتے وقت کیا ہوتا، ایک آدھ خطرہ نیچے گرتا، دیکھیے فرمایا جاتا ہے وہ خطرے کا حساب لیں گا اللہ، اللہ اکبر، وہ خطرے کا حساب لیں گا اللہ۔ یہ اضافی خطرہ کئی کو گرا زمین پہ، حساب ہوں گا۔ تو ویسا خدا جو خطرے کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک بد نگاہی کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک بد نیتی کا حساب لینے والا ہے، ویسا خدا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی حساب نہیں لیں گا؟ جان بوجھ کر بغیر طہارت کے زندگی گزارنے والوں کا اللہ حساب نہیں لیں گا؟ یہ داڑیاں کاٹنے والے، یہ عیسائیوں کا لباس پہننے والے، یہ حرام کی چیزوں کو استعمال کرنے والے، یہ ناجائز چیزوں کا کھانے پینے والے، کیا اللہ اس کا حساب نہیں لیں گا؟ اللہ کی قسم برابر لیں گا مسلمانوں، ایک ایک لمحے کا اللہ حساب لیں گا۔ توبہ کرو میرے بھائی، اللہ کے واسطے توبہ کرو، نیک بنو۔ دنیا میں تم جیو نوجوانوں، اے میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، تم جیو تو ایسا جیو وہ دور سے تمہیں کوئی آتا ہوا دیکھے تو یہ نہیں کہنا فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست آ رہا ہے، دیکھنے والا یہ کہے دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ اپنے آپ میں غلامی مصطفیٰ کو پیوست کر لو، عشق مصطفیٰ کے جام پیو، کردار مصطفیٰ کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لو۔ چھوڑ دو میرے بھائی، میں 1000 نہیں 1 کروڑ بار ہمارے دولہے ارباز میاں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اپنی شادی کے موقع پر ناچنے گانے بیکار بے جا رسومات کرنے کے بجائے الحمدللہ آج جنہوں نے اپنے آقا اور سرکار غوث اعظم اولیاء اللہ بزرگوں کے ذکر کی مجلس کو انہوں نے سجایا، اللہ کی قسم اس مجلس کے اثرات ان کی زندگی بھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت ان کو عطا فرمائے گا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کے والد جناب سلیم صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے ابرار میاں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دعوت پر میں آج آپ کے بیچ میں حاضر ہوا۔ میرے پیارے بھائی حیدر میاں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ نیک بن جاؤ میرے بھائی، چھوڑ دو یار، بیکار ہے دنیا، بیکار چیز ہے۔ چلے گئے تو کئی لوگ چلے گئے، کووڈ میں چلے گئے، دولت یہیں رہ گئی، بیوی یہیں رہ گئے، بچے یہیں رہ گئے، خاندان یہیں رہ گا، جانے والا چلے گئے۔ آج کوئی پوچھ رہا بھی ہے، ان کو پوچھ رہا، خبر پہ جا کے کوئی بیٹھ رہا، کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا، دعاؤں میں بھی یاد نہیں رکھ رہے جی لوگ۔ ہاں کوئی ایک بیٹا قرآن پڑھ کے باپ کے نام پہ بخشنے تیار نہیں ہے، اتنا بدترین دور آ گیا۔ کووڈ میں شوہر مر گیا، وہ شوہر بیوی کے لیے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، انہیں مر گیا کووڈ میں، 4 سال ہوا، اس کی بیوی رمضان میں قرآن نہیں پڑھی صاحب اس کے نام کے اوپر، اس کے واسطے انہیں پوری زندگی دو پہ لگا دیا بیوی بچوں کے لیے۔ وہی بیوی بچے اس شوہر کے لیے ایک قرآن نہیں پڑھے میرے بھائی رمضان شریف میں، 10 غریبوں کو کھانا نہیں کھلائی اولاد اپنے باپ کے نام کے اوپر۔ اتنی بے وفا دنیا ہے یہ، ایسی دنیا کے واسطے اپن ان لوگوں کے لیے جی رہے۔ دوستاں کہاں ہیں؟ ارے اچھا تھا بھائی، لے گئے گاڑ کے آگئے، ختم۔ کون دوست آتا؟ ایک دوست بھی آ کے خبر پہ پھول ڈالتا، فاتحہ چڑھاتا، ارے جان دے رے گیا وہاں گئے تو حیبت ہوتی، کہاں اپنے کو بلا لیتا، کی بول رہا انہیں؟ کوئی نہیں آتے میرے بھائی، سب بیکار ہے، دوستاں، خاندان، قبیلہ، رشتہ، فارملٹیز ہے، نبھانا ہے۔ حقیقت تو بس اتنی ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کے بندے ہیں، جینا اس کے لیے ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے دنیا میں، کوئی ساتھ۔ ایک اچھی بات تم لوگ نوجوان بچے سنا دیتا ہوں، میری بہنیں بھی بیٹھے ہوئے سن لو۔ ہمارے علاقے میں کیا ہوا ہے، بس یہ لاسٹ بات سن لو، ارباز میاں آپ کی محبت میں سنا دے رہا ہوں۔ کیا ہوا معلوم، ایک بچے کو ایک بچی پسند آ گئی ہمارے محلے میں، تو انہوں کیا کرے،
محلے سے مطلب ہمارے شہر کی بات ہے، حیدرآباد کی، سکندرآباد کی بات ہے. تو بچے کو کیا ہوا، لڑکی پسند آئی. لڑکی بھی بیچاری لڑکے کو پسند کرنے لگ گئی، دونوں میں عاشقی شروع ہو گئی، میل ملاقات شروع ہو گئی. دونوں ڈیسائیڈ کر لیا اپن شادی کر لیں گے. لڑکی جا کے اپنے گھر میں بولی، لڑکی کے والدین قبول نہیں کرے، بولے نہیں وہ پٹے کے ساتھ تو ہرگز تیری شادی نہیں کرتے، گاڑ دیتے اور اس سے شادی نہیں کرتے. بچہ جا کے اپنے گھر میں بولا امی، انہوں ادھر قبول نہیں کرے، انہوں ادھر قبول نہیں کرے. ان لوگوں بولے ایسا، چلو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو بھاگ گئے، ٹرین میں بیٹھے، کہاں کی چلے گئے، دونوں بھاگ گئے پٹھے. جا کے شادی کر لیے. 6 مہینے 8 مہینے سال بھر جو ہے الگ رہے. اس کے بعد جو ہے ماں باپ کو فون کرے، آنا، آتے ہم لوگ. بولے تو ان کے اماں باپ بولے نہیں آنا، ان کے اماں باپ بولے نہیں آنا. آنا ہی نہیں، صورت نہیں دکھانا، کاٹ دیتا ہوں، مار دیتا ہوں. یہ چلا. پھر بھی ان لوگ کیا کرے، بولے تمہارے گھر کو تو نہیں آتے، بول کے محلے کو آ گئے واپس. آ کے ایک روم کرائے پہ لے کے رہنے لگے. وہ لڑکی جا کے ٹیچنگ کا جاب کرنے لگی، یہ لڑکا جا کے آفس میں ڈھونڈ لیا، جاب کرنے لگا. چل رہی زندگی، سال 1.5 سال ایسا گزر گیا. اتفاق سے کرسی پہ بیٹھا بیٹھا ہارٹ اٹیک آیا، بچہ مر گیا، وہ عاشق مر گیا. تو اس کی وائف کو کال کرے، انہیں بیچاری ٹیچنگ کر رہی، اس کو کال کرے، انہیں بھاگ کے آئی، ایمبولینس وغیرہ لائے، لا کے جو ہے دواخانے کو لے کے بولے ڈیتھ ہو گئی. غور سے سنیے، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ سمجھ گئے تو دنیا سمجھ میں آتی ہے آپ. تو بچے کا انتقال ہو گیا، جوان بچہ. بچی ہاسپٹل لے گئی، بولے ڈیتھ ہو گیا، انتقال. اب وہاں سے فون کر رہی، اپنے باپ کے گھر کو کری پہلے. تو باپ بولا نہیں، میں تو دیکھتا بھی نہیں اس کی صورت، مر گیا مر جاتا، چل نکل، تو آنا نا انہیں آنا. پھر وہ بچے کے والد کو فون کری، تو بچے کا باپ تھا. بولے لاؤ میت گھر کو. بولے بچے کا باپ منگوا لیا گھر کو، منگوا کے نلا کے دھلا کے دفن کر دیے، ہو گیا، ختم ہو گئی. اب یہ کب ہوا صاحب؟ پورا دوپہر میں انتقال ہوا، شام تک تدفین ہو گئی، صبح کا جہاں کا وہاں. اب بیچاری بڑی مشکل سے سسرال میں ایک دن رہی. تیسرے دن فاتحہ سیوم، ہم آپس زیارت کی فاتحہ بولتے، کری. انتقال ہوا سو ایک دن، اس کے دوسرے دن، پھر تیسرے دن زیارت کری رہی. چوتھے دن لپسٹک لگا کے پاؤڈر لگا کے اسکول کو چلے گئے ٹیچنگ کرنے. پورا خاندان پریشان ہوگا، محلہ پریشان. اس کے خاطر انہیں پورا خاندان چھوڑ دیا، محلہ چھوڑ دیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا. اور یہ عورت جو ہے اس کے مرنے کے 4 مہینے غم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تیسرے دن جا کے اسکول میں ٹیچنگ کرنا شروع کر دی. پرنسپل بلا کے بولے اس کو، اجی اماں تمہارے شوہر کا انتقال ہوگا، عدت کے دن آئے تمہارے، جاؤ گھر میں بیٹھو، عدت کمپلیٹ کر لے، کیا ہو تمہاری جاب نہیں جاتی. ہو عدت کمپلیٹ کر لیتی ہوں، تنخواہ دیتے کیا پوچھی، تنخواہ کے خاطر آ رہی ہوں. بولی یہ ہے دنیا، ہم مرے تمہارے لیے، تم مرے کسی اور کے لیے کا قصہ ہے یہ دنیا کا. اتنی سے میرے بھائی دنیا یہ بے وفا دنیا ہے، یا کوئی کسی کا نہیں ہوتا. آزمانا چاہ رہی، 1 مہینہ کام کو نکو جاؤ، پورے اصلی روپا پورے سامنے آتے، تمہارے گھر میں بیٹھ جاؤ 1 مہینہ. اس کے بعد آپ کو معلوم ہوتا اماں اتنے ڈینجر لوگ آئے میرے گھر میں، بلکہ جب پتا چلتا آپ کو. بے وفا ہے میرے بھائی یہ دنیا، سب جھنجٹ ہے، جھمیلہ ہے. وہی ایک پروردگار ہے. 1 کروڑ نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی اب رات ہو گئی نا، آپ جا کے ایسا لیٹو، نیند دے دیتا، صبح اٹھو کھانا دے دیتا، جا کے ایسا شٹر اٹھاؤ گراہک بھیج دیتا. اب یہ شٹر بند ہے، کل انہیں اٹھاتے ہی اس کو نے گراہک شروع نہیں. حالانکہ اس کو معلوم ہی نہیں آج اس کا نے کون کون گوشت خریدنے والے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں بیچارے کو. اس کا کام ہے بکرا کاٹنا، لانا، ٹنگانا، بھجانے کا کام اللہ کا ہے. سبحان اللہ. دیکھو نا دودھ گرم کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، کل کون آ کے پینے والا ان کو معلوم ہی نہیں ہے. بھجانے کا کام اللہ کا ہے، اللہ بھیج رہا، سب اللہ سنبھال رہا. سانسیں دینے والا اللہ، جسم میں قوت دینے والا اللہ، طاقت دینے والا اللہ، راتوں کو نیند دینے والا اللہ، دن کو چین دینے والا اللہ، بیوی دینے والا اللہ، بچے دینے والا اللہ.
سو اللہ سے لے رہے ہیں اور کاما شیطان کے کر رہے ہیں، تو اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی؟ اللہ کا واسطہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو میرے بھائی. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی عبادت کریں گے نہیں؟ ہمیشہ وضو سے رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، تسبیح ہاتھ میں رکھنا. اپن مومن مسلمان تسبیح پڑھتے رہنا، اللہ 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 پڑھتے رہنا. پڑھیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.